آپ بتا دیں کون سا قبیلہ حجر اسود اٹھا کے باقی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوگی؟ حجر اسود کون سا قبیلہ لگائے؟ پہلے طے کر لیا تھا جو حضور فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا۔ اب اگر حضور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو تیار تھے نا باقی قبول کرنے۔ اب وہ سارے قبیلے نظریں حضور پہ لگائیں، نتیجہ نکلنا ہے۔ یہ سمجھ لیں پاس فیل کا نہیں، فرسٹ سیکنڈ کا نتیجہ ہے۔ کس کو سعادت ملتی؟ ای سعادت بزور بازو نیز کس کو ملتی ہے؟ قربان جاؤں حضور کی حکمت پر، نبی پاک کے تدبر پر۔ اب ایک کو بھی اگر حضور کہتے تو لگا دے تو باقی وعدہ کر چکے تھے مانیں گے، پر یاد پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ ہم سیکنڈ آ گئے، تھرڈ آ گئے۔ اب یہ سب چاہ رہے تھے سعادت لینا، تو رسول پاک نے نا چادر بچھائی، حجر اسود اٹھا کے رکھا، فرمایا لڑو نا، سارے یہ ایک ایک کونے سے چادر پکڑ لو۔ قربان جائیں سب نے اٹھا لیا اور اٹھا کے جگہ لے آئے جہاں نصب کرنا تھا۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا، وہاں لگا دیا۔ اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے تو سب یہی سمجھتے تھے ہم نہیں لگایا ہے، اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نہیں لگایا ہے۔ یہ حکمت ہے رسول پاک کی۔ تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے، ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب، لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبوی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50,000 نمازوں کا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی، فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی، یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں، تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت، کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے۔ کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق۔ ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج راج کے زیارت کر لی ہے، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے۔ فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات، کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟ ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات، آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بندے کو عشق آزاد کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور علامہ اقبال کہنے لگے
اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے۔ کہتے ہیں بغیر عشق کے نا کوئی کام بھی، نماز بھی بغیر عشق کے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی، بندے کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا۔ پیری مریدی ہے بغیر عشق کے ایسی رسم ہی ہے، ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت ہے تو بغیر عشق کے کیسے کیفیات چلیں گی؟ اللہ رسول کے ساتھ پیار ہے تو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی کیفیت۔ آپ یقین کریں کچھ بندوں پہ بندے کو تڑپ آ جاتی ہے، شوق آ جاتا ہے، یار یہ اس کو کیسے نکالیں، یہ کس طرح کا پیار کرتے، آ کے بیٹھا رہتا ہے، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی کوئی کام نہیں بس 10 منٹ ملنا ہے۔ بندے کو اس بندے پر ویسے ہی پیار آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے سنگی ہوتے ہیں جو آستانوں پہ 10 چکر لگا کے آتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے کہ میں 100 دفعہ بھی آیا ہوں فلانے حضرت ملے نہیں، وہ وارفتگی ہے، وہ شوق ہے ہمارا۔ جب تک اللہ رسول کے ساتھ رشتہ عشق کا تھا، پیار کا تھا، ذوق کا تھا، درد کا تھا، خلوص کا تھا، آپ یقین کریں طبیعتیں جمی ہوئی تھی۔ نبی پاک نے نا ہمیں تکلیف میں رہ کے پیار کرنے کا درس دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور اپنے مدینے کی شان بیان کرنے لگے۔ حضور فرمانے لگے، محبوب فرماتے ہیں یمن فتح ہوگا تو وہاں کھیت اچھے ہوں گے، کھلیان اچھے ہوں گے، کاروبار اچھے ہوں گے، تو کچھ لوگ مدینے والے وہاں جا کے رہنے لگ جائیں گے، آباد ہو جائیں گے۔ لیکن حضور فرماتے المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ بات کو سمجھنا، فرمایا کہ وہاں کھیت کھلیان اچھے ہیں، ان کا کاروبار وہاں زیادہ چلے گا، لیکن رسول کریم نے فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ فرمایا پھر عراق فتح ہوگا تو وہاں بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے، کاروبار ان کا اچھا چل جائے گا، وہاں رہنے لگیں گے، لیکن فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ سمجھ لیتے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں ڈٹے رہیں گے اور مدینے کی تکلیفوں پر صبر کریں گے، اذیتوں پر صبر کریں گے، فرمایا اگر وہ گناہگار ہوں گے مدینے میں رہنے والے تو میں قیامت میں ان کی سفارش کروں گا، اور اگر نیکوکار ہوں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیکیوں پر گواہ بن جاؤں گا، گویا میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ مدینے کے ساتھ نبی پاک کی جو محبت ہے، حضور کا جو پیار ہے، جس رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے نا مدینہ طیبہ جانے کے لیے، تو حضور نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ تو نے مجھے اس شہر سے نکالا جو مجھے بڑا ہی پیارا تھا، اے اللہ یہاں بڑی یادیں تھیں، بڑا پیار تھا، تو نے وہاں سے نکالا جو مجھے بڑا پیارا تھا، اے اللہ اب تو مجھے اس شہر میں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے، وہاں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے۔ مدینہ طیبہ کے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں مدینے کے لیے دعا کر، اللہ مدینے میں دگنی برکت عطا فرما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خاص دلچسپیاں مدینہ طیبہ کے ساتھ۔ مدینے والوں نے نہ حکمرانی نہیں کی، تو حضور نے پہلے کہہ دیا تھا خلیفہ قریش میں سے ہوگا، لیکن حکمرانی نہیں کی، غلامی کی۔ مدینے والوں نے نبی پاک کے دروازے کی گدائی کی، مدینے والے ہر میدان میں حضور کے سامنے کھڑے ہوئے دشمن کے مقابلے میں، مدینے والوں نے پیار کیا۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کے 2 گروہ ہو گئے، 2 لائنوں میں لوگ چلنے لگے، ایک لائن ادھر چل رہی ہے ایک ادھر چل رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں تو اس لائن میں چلوں گا، اس قطار میں چلوں گا جس میں مدینے کے لوگ چل رہے ہوں۔ انصار مدینہ کے ساتھ حضور کا پیار، اس شہر کے ساتھ حضور کی دلچسپیاں، پیار دیکھیں نا، بندہ جب اپنے گھر واپس لوٹ کے آتا ہے تو شوق ہوتا ہے ذرا جلدی سے نا گھر پہنچ جاؤں، ذرا تھوڑا جلدی چلا جاؤں۔ کئی سفر سے آئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک کسی جنگ سے، جہاد سے، سفر سے لوٹتے، مدینے کی عمارتیں نظر آتی تو گھوڑا تیز کر لیتے، اپنے اندر نا یہ ذوق پیدا کریں، یہ پیار پیدا کریں۔ آپ یقین کریں کوئی ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان، وہ کوئی کیفیت نہیں، صبح سے شام تک میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ کبھی ایک آیت پڑھ لینا قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو سارا دن وہ گھومتی رہتی ہے دماغ میں، رات کو اس کا ذائقہ رہتا ہے روح میں۔ تو جب میں اور آپ سارا دن پڑھیں، سیاست کریں، سیاست سنائیں، کہانیاں کریں، غیبتیں، پھر دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ہی آنے ہیں۔ تو اگر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مدینے والے کی ایک نعت سنی جائے
اور شام کو سوتے وقت بھی ایک نعت سنی جائے، ایک نعت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اس طرف منشی رحمت کا قلم دان گیا، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اگر یہ ذوق بنا لیا جائے تو انشاءاللہ رات کو بھی آپ کو نا مدینہ ہی نظر آئے گا، انشاءاللہ خواب میں بھی آپ ٹکٹنگ کرا رہے ہوں، آپ ویزا ہی لگوا رہے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت ہو، وہ پریم ہو، وہ پیار ہو۔ مدینے والوں نے بڑی غلامی کی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، ویسے کبھی کبھی اللہ موقع بناتا تھا، کبھی کبھی نا مدینہ شریف میں ایسے ہوتا تھا کبھی کبھار۔ ایک دفعہ نا جب کچھ علاقے فتح ہوئے تو بڑا مال آیا فتح مکہ کے بعد، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کلمہ پڑھتا تھا اسے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے۔ تو چونکہ یہ قانون تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکے والوں کو ذرا مال تھوڑا زیادہ دیا۔ مدینے میں سے ایک آدھ نوجوان نے کہا کہ حضور نا آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ زیادہ کرنے لگے، یہ بھی محبت کی جنگ ہوتی ہے نا، قربان جائیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام تک بات پہنچی، اور اسی طرح پہنچی کہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، فرمایا مکے والا کوئی نہ آئے، صرف مدینے والے آئیں۔ سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے، ذرا منظر دیکھنا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے انصار۔ حضور نے فرمایا بھی میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ نے کہا ہے کہ حضور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دینے لگے۔ رو پڑے مدینے والے، یا رسول اللہ وہ تو ایک نوجوان نے غلطی۔ فرمایا نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو ٹھہرایا، تم کہہ سکتے ہو چونکہ تم نے ٹھہرایا تھا۔ مدینے والے رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھہرانے والے، وہ تو آپ آئے، اللہ نے مدینے کو شانیں عطا کر دی۔ میرے محبوب نے فرمایا تم کہو نا کہ یا رسول اللہ مکے والے تو بدر میں تلواریں لے کے آ گئے تھے، ہم تھے جنہوں نے سینے پیش کیے تھے۔ وہ رو رہے ہیں، نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے، وہ تو آپ نے مہربانی کی تو بدر میں ہم میں سے کچھ شہید ہو گئے، کچھ غازی بن گئے کی برکت سے۔ حضور نے فرمایا تم کہو کہ احد کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے تھے، ہم نے سینہ پیش کیا تھا۔ حضور بھی رونے لگے، مدینے والے بھی رونے لگے۔ نبی کریم نے فرمایا تم کہو کہ جانے ہم نے قربان کی، تم کہو کہ حضور ایک قربانیاں ہم نے دی، کہہ سکتے ہو تم نے دی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہو۔ اور جب رو رو کے بے حال ہو گئے تو سرکار بھی روئے، کھل کے روئے، پھر آنسو پونچھے، اور کریم رسول فرمانے لگے او بھولے مدینے والو، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور جب مدینے والے اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں؟ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے ساتھ میں جاؤں؟ یہ نہیں تمہارا شوق؟ دیکھو کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا۔ مدینے والے وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں اللہ کا پیارا حبیب آیا، تمہیں رسول کریم ملے، تم کتنے خوش بخت ہو، کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں نبی پاک کا ساتھ ملا۔ حضور ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی